صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیری ماں زندہ ہے، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ہاں میرے ماں باپ زندہ ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہاد پر جانے سے افضل یہ ہے کہ تو اپنے گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ جہاد میں جانا یہ بعد میں ہے، تبلیغ میں چلے جانا یہ بعد میں ہے، اس کا مقام بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، دین کا باقی حکم بعد میں ہے۔ جہاد کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ماں باپ کے بعد جہاد کا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مقام بھی ماں باپ کی خدمت کے بعد ہے، پہلے ماں باپ کی خدمت انسان کرے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جہاد کی فضیلت بھی حاصل کر سکتا ہے، جہاد کا ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے اور دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے اس کی فضیلت اور مقام بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اس کے بعد اگر ماں باپ کی خدمت کرنے والا گھر میں کوئی ہو، اس کے بعد انسان اللہ کے راستے میں نکلے، اس کے بعد جہاد کے لیے جائے۔ آج تو ماں باپ کو ستایا جاتا ہے، آج تو ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آج تو ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ لوگوں کی زبانوں سے اپنے ماں باپ کے لیے ماں بہن کی گالیاں نکلوا کر خوش ہوا جاتا ہے، آگے سے ہنستا ہے بیٹا۔ اس کی ماں بہن بیٹی کو کوئی گالی دے رہا ہو، اولاد آگے سے مسکرا رہی ہوتی ہے، ہنس رہی ہوتی ہے، مذاق کر رہی ہوتی ہے۔ آج تو ماں باپ کا احترام ہم نے اس جگہ پر لا کر رکھ دیا ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ہمارے یورپی تعلیم ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی، ہمارا ذہن یورپ کا بن چکا ہے۔ یورپ کے ہاں ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہے، ان کی عزت و تکریم نہیں ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور ہاؤس میں جا کر ان کو داخل کرا دو، وہاں جمع کرا دو، وہاں مر جائیں کچھ ہو جائے وہ دیکھ لیں گے، بیٹا پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آج تو یورپ کے اندر ماں باپ کا یہ مقام اور یہ چیز بتائی جا رہی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہ چیز آ گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دینی تعلیم سے دور ہو گیا، دینی محافل سے دور ہو گیا۔ دینی محافل میں انسان بیٹھے اور اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کے ادب و احترام کا جو بتا دیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بات آ جاتی ہے۔ دینی محافل میں بیٹھے گا، کہیں نہ کہیں ماں باپ کے ادب و احترام کا ذکر آ جائے گا، لیکن جب انسان دینی ماحول سے دور ہو گیا، کتابوں سے دور ہو گیا، آج تو کتاب پڑھنا ہی انسان نے دینی کتاب پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ دینی کتاب انسان پڑھے، اس پہ بھی ماں باپ کا ادب اور احترام کی تعلیم آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں فضیلت آ جاتی ہے۔ جب وہ دینی کتاب پڑھے گا تو اس کو چیز سمجھ آئے گی، اولاد کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کیا ہے۔ تو جب انسان دین سے دور ہو گیا، دینی کتابوں سے دور ہو گیا اور یورپ کی طرف چلا گیا، ان کی تعلیمات کو اور ان کے ڈرامے اور فلمیں دیکھنا شروع کر دی، تو ماں باپ کا ادب و احترام انسان کے اندر سے نکلتا چلا گیا اور انسان فسق و فجور میں پڑتا چلا گیا۔ ماں باپ کا ادب و احترام انسان نے ختم کر دیا۔ تو اس لیے انسان دینی محافل میں بھی جڑے اور دینی باتیں سنے، تاکہ ماں باپ کا ادب اور احترام بھی پتہ چلے اور دین کیا بتاتا ہے یہ پتہ چلے انسان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا ادب اور احترام بتایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو جنت کے دروازے کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ جس نے باپ کا ادب اور احترام کر لیا گویا اس نے جنت کے دروازے کا احترام، اس کی حفاظت کر لی، اور کل قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، تو نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اس کی وجہ سے تجھے آج اجازت ہے کہ تو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو ماں باپ کا ادب اور احترام انسان کو کرنا چاہیے۔